یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین، دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا اور تمام مخلوقات میں اللہ رب العزت نے انسان کو عظمت سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو جو عظمت عطا فرما رکھی ہے، اس انسان کو جو عزت اور تکریم عطا فرما رکھی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس انسان کو، اس آدم کو، اس بشر کو علم کی دولت سے نوازا ہے، علم کے زیور سے آراستہ کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جب اللہ پاک نے تخلیق آدم کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں فرمایا تو فرشتے عرض کرنے لگے، اے باری تعالیٰ، اس انسان کو آپ پیدا کریں گے، ہم آپ کی تسبیح کے لیے، آپ کی عبادت کے لیے اور آپ کے ذکر اذکار کے لیے کافی ہیں۔ یہ انسان، یہ آدم تو محض خون ریزی کرے گا۔ جب انہوں نے اپنی یہ گزارش اللہ کے دربار میں رکھی تخلیق آدم کے حوالے سے، تو اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے فرشتوں کی جماعت، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ چنانچہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، آدم علیہ السلام کو علم کا زیور عطا کیا، علم کا خزانہ عطا کیا۔ پھر فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیش کیا اور چند باتیں فرشتوں سے دریافت کیں جس سے وہ واقف نہیں تھے۔ پھر وہی باتیں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے پوچھیں، تو آدم علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے علم کا خزانہ عطا فرما دیا تھا، علم کی دولت سے مالا مال فرما دیا تھا، تو آدم علیہ السلام نے جو اللہ پاک نے سوال پوچھے، اپنے اس علم کی وجہ سے، اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے فوراً ہی ان سوالوں کے جواب دے دیے۔ اب وہی فرشتے جو تخلیق آدم پر اعتراض کر رہے تھے، وہی آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے سجدے میں گر جاتے ہیں اور آدم علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو علم وہ زیور ہے، علم وہ دولت ہے، علم وہ خزانہ ہے جس نے انسان کو بلندیوں اور رفعت پر پہنچا دیا۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر علم کی فضیلت کے حوالے سے اور علم والوں کی فضیلت کے حوالے سے ذکر فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ علم رکھنے والے، علم کی دولت سے مالا مال، علم کے زیور سے آراستہ، علم کے نور سے اپنے بدن کو سجانے والے، علم کی روشنی سے اپنے سینے کو روشن کرنے والے، وہ لوگ اور وہ لوگ جو علم کے زیور سے خالی ہیں، علم کی دولت سے محروم ہیں، یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے جن کو علم کی دولت عطا کی ہے، ان کا مرتبہ، ان کا مقام، ان کی عظمت، ان کی رفعت بنسبت ان لوگوں کے زیادہ ہے جن کو علم کی دولت عطا نہیں ہوئی۔ چنانچہ احادیث طیبہ کے اندر بھی علم کے فضائل کے حوالے سے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی اور یہ ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے، ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر ایمان والے کے ذمہ ہے، وہ مرد ہوں خواتین ہوں۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان، ہر اہل ایمان، ہر مومن کے ذمہ ہے، جس سے اچھے برے کی پہچان ہو جائے، اچھے برے کی تمیز اس کو آ جائے، حلال حرام کا پتہ چل جائے اور جائز ناجائز کا علم اس کو آ جائے۔ اتنی دین کی تعلیم اور دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے اور ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ حکمت والی بات ایمان والے کی ایک گم شدہ متاع ہے، گم شدہ پونجی ہے، گم شدہ مال ہے، جو جہاں اس کو پالے وہی زیادہ اس کا حقدار ہے۔ علم کے فضائل بیان کرتے ہوئے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے
کسی راستے پر چلتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جو ہے علم حاصل کیا اور اس لیے علم حاصل کیا تاکہ اللہ کے دین کو اس علم کے ذریعے وہ زندہ رکھے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے بندے میں اور انبیاء میں کل قیامت کے دن 1 درجے کا فرق ہوگا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا مقام ہے علم والوں کا، جن کو اللہ پاک نے علم کے زیور سے، علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ان کے لیے فضائل کا بیان فرما رہے ہیں۔ تو جتنے بھی ایمان والے ہیں، سب ایمان والوں کے ذمہ ہے کہ دین کا جو بنیادی علم ہے وہ حاصل کریں۔ دین کے جو بنیادی معلومات ہیں ان بنیادی معلومات کا علم حاصل کریں، کیونکہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فرضیت بھی بیان کی ہے، اس کی اہمیت بھی بیان کی ہے اور اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے، اور اپنی امت کو علوم دینیہ حاصل کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر دیکھا کہ 2 حلقے ہیں، ایک حلقہ ذکر کرنے والوں کا ہے اور ایک حلقہ تعلیم و تعلم والوں کا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان دونوں گروہوں کو دیکھا، دونوں طبقوں کو دیکھا، دونوں جماعتوں کو دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں کی تعریف فرمائی۔ پھر اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تعلم والے حلقے میں خود شرکت فرمائی اور فرمایا انما بعثت معلما، اللہ پاک نے مجھے علم کی دولت عطا کر کے دنیا میں نبوت بھی عطا کی ہے اور علم کی دولت بھی عطا کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے لوگوں انبیاء کے وارث علماء ہیں، اور علماء جب انبیاء کے وارث ہیں تو اس وراثت کے وارث ہیں جو انبیاء کی وراثت ہوا کرتی ہے۔ انبیاء کی وراثت نہ درہم ہوا کرتے ہیں، نہ دنانیر ہوا کرتے ہیں، نہ دنیا کا مال و متاع اور دنیا کا مال و دولت انبیاء کی وراثت نہیں ہوا کرتا۔ انبیاء کی وراثت علم ہوا کرتا ہے، اور انبیاء کی اس وراثت کے حقیقی وارث علماء ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار کے اندر تشریف لائے، دیکھا کہ لوگ اپنی خرید و فروخت کے اندر مگن ہیں، تجارت کے اندر مصروف ہیں، کام کاج کے اندر مصروف ہیں، اپنی دنیا داری کے اندر مصروف ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سب لوگوں کو آواز دی، بازار کے اندر ندا لگائی، بازار کے اندر جو ہے صدا لگائی اور فرمایا کہ لوگوں تم اپنے دنیا کے دھندوں میں لگے ہوئے ہو، اپنے دنیا کے کام کاج میں لگے ہوئے ہو، وہاں جا کے دیکھو مسجد نبوی کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اور تم اپنے دنیا کے دھندوں کے اندر لگے ہوئے ہو، تم تو اس وراثت سے محروم ہو جاؤ گے۔ چنانچہ لوگ جلدی کے اندر دوڑے، جلدی مسجد نبوی کے اندر پہنچے، پھر واپس آئے۔ سیدنا ابو ہریرہ ابھی بازار کے اندر تشریف فرما تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آگے نہیں گئے اور ان کا انتظار فرمانے لگے کہ وہ واپس آئیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ واپس آئے، ان لوگوں نے واپس آ کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اے ابو ہریرہ، آپ تو ہمیں فرما رہے تھے کہ مسجد کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، ہم تو ابھی گئے تھے، ہم تو ابھی چکر لگا کے آ رہے ہیں، ہم نے تو وہاں نہیں دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہو۔ تو سیدنا ابو ہریرہ نے ان سے فرمایا کہ اچھا تم وہاں گئے ہو، تم نے وہاں کچھ دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوں، کسی کام کے اندر مصروف ہوں، کسی عمل کے اندر مصروف ہوں، کیا تم نے مسجد کے اندر کوئی کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو سب نے عرض کیا کہ جی ہاں، ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہیں، ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ذکر اذکار میں مشغول ہیں، ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ تعلیم و تعلم کے اندر مشغول ہیں، ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ دین سیکھنے سکھانے کے اندر مشغول ہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا ارے اللہ کے بندو، یہی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے جو مسجد کے اندر تقسیم ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ دنیا کا مال و دولت، نہ دنیا کا مال و متاع،
نہ دنیا کا ساز و سامان، نہ دنیا کے راحت اور آرام اور آسائش کی چیزیں انبیاء کی وراثت نہیں ہوا کرتی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے تو یہ دین ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے تو یہ شریعت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے تو وہ علم ہے جو تم نے دیکھا ہے، جو عمل مسجد کے اندر ہوتے ہوئے تم نے دیکھا ہے، وہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ تو علم میرے بھائیوں ایسی عظیم دولت ہے جو انسان کو پستی سے بلندی کی طرف لے جاتی ہے، اور علم وہ دولت ہے جو انسان کی زندگی کو روشن کر دیتی ہے۔ علم وہ دولت ہے جو معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے جہالت کی تاریکیوں کو روشنی کے اندر بدل دیتی ہے۔ علم ایسا خزانہ ہے، علم وہ عظیم دولت ہے جس کو جتنا بانٹا جاتا ہے اس کے اندر اللہ پاک اتنا اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو اور اس دولت کو جو بانٹنے والا ہوتا ہے اس کے علم کے اندر اللہ پاک اضافہ فرما دیتے ہیں۔ علم کی اہمیت کا، علم کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر ایک دعا سکھائی ہے، اپنے بندوں کو یہ فرمایا ہے کہ میرے دربار میں یہ دعا کیا کرو، رب زدنی علما، کہ اللہ ہمارے علم کے اندر اضافہ فرما۔ لیکن میرے بھائیوں، جہاں اس علم کی حصول کی اور اس علم کی فضیلت ہے، فرضیت ہے، اہمیت ہے، جہاں اس کو حاصل کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے، وہیں دوسری طرف جب ہم اپنے عمل کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے کردار کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے کردار پر ایک نظر کرتے ہیں، جہاں اس کی اہمیت ہمیں نظر آ رہی ہے، اتنے ہی ہم اس علم سے اور اس دین سے غفلت کا برتاؤ کر رہے ہیں، اتنے ہی ہم غافل ہیں۔ آج دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے لاکھوں روپے اور رقم خرچ کی جاتی ہے، اہمیت نہیں دی جاتی تو اس دین کے علم کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ اور ہم جو یہ عرض کرتے ہیں، اس عرض کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم دنیاوی علوم اور فنون کی کوئی مخالفت کرنے والے ہیں، ہم دنیاوی تعلیم کی کوئی مخالفت کرنے والے ہیں، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، بلکہ افسوس اس بات پر ہے کہ ہم حماتاً متوجہ اس دنیا کی تعلیم کی طرف ہو گئے اور دین کو ہم نے ثانوی حیثیت دے دی۔ بھائی دین پڑھ لیا تو بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھا تو بھی ٹھیک ہے، دنیا کی ڈگریوں کو، دنیا کے عہدوں کو، دنیا کی تعلیم کو اور دنیا کی عہدوں کو ہم نے اس قدر اہمیت دے دی کہ دین کی جو تعلیم ہے، دین کا جو علم ہے، اس کو ہم نے ثانوی درجہ دے دیا۔ تو یہ بہت ہی خطرے کی میرے بھائیو بات ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ دین ہماری اول ترجیح ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کا علم، دین کی تعلیم یہ ہمارا مقصد ہے۔ بات بڑی سمجھنے کی ہے، توجہ کیجئے گا۔ دین کا علم، دین کی تعلیم یہ ہمارا مقصد ہے، دنیا کی کامیابی کا بھی اور آخرت کی کامیابی کا مدار اس دین پر ہے اور دینی علوم پر ہے۔ اور جو دنیا کی تعلیم ہے، دنیا کے علوم اور فنون ہے، دنیا کی ڈگریاں ہیں، وہ ہمارا مقصد نہیں ہے، وہ ہماری ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، انسان کی موت ہو جائے گی، تو قبر کے اندر جو سوال ہوگا اسی دین کے بارے میں سوال ہوگا، قبر کے اندر جو سوال ہوگا اسی علم کے بارے میں سوال ہوگا، اور حشر کے اندر، میدان محشر کے اندر جو سوال ہوگا اسی دین اور اسی علم کے بارے میں ہوگا۔ وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دنیا کی کون کون سی ڈگری تم لے کے آئے ہو، اللہ پاک یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم ڈاکٹر بن کے آئے ہو یا نہیں آئے، اللہ پاک یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم پروفیسر بن کے آئے ہو یا نہیں آئے، اللہ پاک یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم انجینئر بن کے آئے ہو یا نہیں آئے ہو، اللہ پاک پوچھیں گے کہ تم نے جو میرا دین تمہارے پاس پہنچا تھا اس دین کو تم نے سیکھا کتنا ہے اور اس دین پر تم نے عمل کتنا کیا ہے۔ یہ ہے پوچھنے والا۔ تو اس سے ہمیں بات سمجھ آئی کہ مقصد یہ ہے، یہ بنیادی مقصد یہ ہے دین کا، علم اور دین یہ ہمارا مقصد ہے، اور دنیا کی ڈگریاں، دنیا کی تعلیم اور دنیا کے علوم اور فنون اور عہدے وہ ہماری ضرورت ہیں۔ اس لیے ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے، ہمارا یہ دینی فریضہ ہے کہ ہم دینی علوم کو اپنا اول مقصد سمجھیں، بنیادی مقصد سمجھیں، ہماری ترجیح جو ہے وہ دینی علوم اور دین کی طرف ہو، اور دنیاوی علوم کا درجہ جو ہے ثانوی حیثیت کا ہو۔ یہ ہمارے ایمان کا، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ تو یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اس بات کی اپنے اندر فکر پیدا کریں
کہ جو دین کا علم ہے وہ ہمارا مقصد ہے اور جو دنیاوی علوم ہے وہ ہماری ضرورت ہیں۔ تو دنیا کے اندر بھی جو ضرورت ہوا کرتی ہے اور ایک چیز جو مقصد ہوا کرتی ہے اور ایک چیز جو ضرورت ہوا کرتی ہے، تو ایک عقل مند انسان مقصد کو ترجیح دیا کرتا ہے اور ضرورت کو ثانوی درجہ دیا کرتا ہے۔ تو یہ ہمیں بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ کا دین اور اللہ نے اس دین کی برکت سے جو ہمیں علوم عطا کیے ہیں یہ ہمارا مقصد ہے۔ تو یہ سارے فضائل، یہ فضیلت، یہ اہمیت جو قرآن و سنت میں علم کی اور علم والوں کی اللہ نے اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، یہ ساری بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو موجودہ دن ہے، آپ حضرات کی جو ہے خدمت میں گزارش ہے کہ رمضان المبارک جو ہی ختم ہوتا ہے تو مدارس کے اندر بچوں کی تعلیم کا جو ہے سلسلہ اور داخلوں کا سلسلہ شروع ہو جایا کرتا ہے۔ ابھی الحمدللہ مدارس کے اندر بچوں کی دینی تعلیم کے حوالے سے داخلے شروع ہیں۔ تو یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل میں اس بات کی اہمیت پیدا ہو جائے اور ہم بھی اپنے بچوں کو اس علم سے آراستہ کروائیں جس علم کو جو ہے اللہ پاک نے مقصد بتایا ہے کہ یہ علم تمہارا مقصد ہے۔ اور علم کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلی وحی جو اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حراء کے اندر سورۃ العلق کی ابتدائی آیات جو اللہ پاک نے اتاری ہیں، ان آیات کا مضمون اور موضوع بھی علم ہے، اور اس میں بھی اللہ نے قلم کا ذکر کیا ہے اور اللہ نے علم کا اور تعلیم کا ذکر کیا ہے۔ جو ہمارے دین کا پہلا سبق یہ ہے علم حاصل کرنا، تعلیم حاصل کرنا، آج ہم نے اس کو بلا دیا ہے۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس دین کی، قرآن کی اور دینی علوم سے جو ہے آراستہ کریں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوائیں۔ ابھی مدارس کے اندر جو ہے یہ داخلے شروع ہیں، آپ حضرات کے علم میں ہے، الحمدللہ ہمارا یہاں ادارہ ہے، اس ادارے میں بھی بچوں کے درجہ حفظ کے اندر داخلے شروع ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے ایک بچہ ضرور دین کی تعلیم کے لیے وقف کر دیں تاکہ وہ ہمارے لیے ہمارے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمام حضرات سنتیں ادا فرما لیں۔